یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی۔ دو بھائی تھے، ایک امیر تھا ایک غریب تھا۔ امیر کا نام شہریار اور غریب کا نام شیراز تھا۔ دونوں میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ بات یہ تھی کہ شہریار شیراز کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شیراز کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گھوڑا مانگا۔ سردیاں آنے والی تھی اور جنگل سے لکڑیاں بھی لانی تھی۔ شہریار چاہتا تو نہیں تھا کہ شیراز کو گھوڑا دے، مگر اس نے پھر بھی گھوڑا دے دیا۔ شہریار جنگل سے لکڑیاں لے آیا۔ رات ہو گئی تھی، اس کے پاس رسی نہیں تھی، اس لیے اس نے دروازے سے اس کی دم باندھ دی۔ رات کو گھوڑا بھاگ گیا، دم ٹوٹ گئی۔ شیراز بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے گھوڑا واپس لایا، مگر شہریار نے بے دم کا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں تو کچہری میں مقدمہ کروں گا۔ دونوں بھائی شہر روانہ ہوئے۔ شہر بہت دور تھا، راستے میں رات ہو گئی۔ شہریار کے ایک دوست کا گھر قریب تھا، وہ دونوں دوست کے گھر رک گئے۔ شہریار اور اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگے، اور شیراز کو گھر کے اندر جگہ نہ ملنے کی وجہ سے چھجے پر لیٹنا پڑا۔ شیراز کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے میں اس نے جیسے ہی کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا۔ نیچے دوست کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ دب کے مر گیا۔ دوست تو بہت غصہ ہوا اور اس نے کہا، میں بھی اس پہ مقدمہ کروں گا۔ اور تینوں شہر کے لیے چل پڑے۔ راستے میں پل آیا۔ شیراز نے دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل پر سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو لے کر جا رہا تھا۔ شیراز بوڑھے باپ پر جا پڑا۔ نوجوان کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں بھی اس میں مقدمہ کروں گا، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب تینوں نے ہی شیراز پر مقدمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ شیراز راستے سے ایک پتھر اٹھایا اور رومال میں لپیٹ لیا تاکہ وہ کسی وقت بھی اس کے کام آ سکے۔ چلتے چلتے شہر آ گیا اور وہ کچہری پہنچ گئے۔ جج آیا اور کچہری لگی تو شہریار نے اپنا مقدمہ جج کے آگے پیش کیا۔ شیراز نے ڈرانے کے لیے رومال میں بندھا ہوا پتھر جج کو دکھایا۔ جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے۔ اس نے خوش ہو کر شیراز کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا، جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے گھوڑا شیراز کے پاس رہے گا۔ اب دوسرا مقدمہ پیش کیا جائے۔ شہریار کے دوست نے کہا کہ شیراز نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا۔ شیراز نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکا کھا گیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک شیراز شہریار کے دوست کو بچہ نہ لا کے دے، شہریار کا دوست شیراز کو اپنے گھر رکھے اور کہیں نہ جانے دے۔ دوست نے سوچا، ایک تو میرا بچہ مر گیا، دوسرا میں شیراز کو اپنے گھر میں کیوں رکھوں اور کیوں کھلاؤں پلاؤں؟ اس کا کیا بھروسہ یہ میرے دوسرے بچے کو بھی مار دے۔ تیسرا مقدمہ کچہری میں پیش ہوا کہ شیراز نے پل سے کود کر بوڑھے کو مار ڈالا ہے۔ شیراز کا رومال دیکھ کر جج پھر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا، تیسری سونے کی ڈلی بھی مجھے ہی دینے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا جوان بیٹا اور شیراز اس جگہ جائیں، نوجوان پل پر جائے اور شیراز پل کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ نوجوان شیراز پر کود کر اس کی جان لے لے۔ کچہری ختم ہوئی، چاروں باہر آئے۔ شہریار نے پریشان ہو کر کہا، میں دم کے نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، تم مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں دے دو۔ شیراز نے کہا، نہیں، ٹھہرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب گھوڑے کی دم نکل آئے۔ شہریار بہت پریشان ہوا۔ اس نے شیراز کی منت سماجت کی اور کچھ روپیہ پیسہ دے کر اور 17 بوری اناج اور ایک بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کر لیا۔ اب شیراز نے شہریار کے دوست سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ دوست تو گھبرا گیا۔ اس نے کہا، بھائی میں تمہارا بوجھ کیوں برداشت کروں؟ میں نہیں برداشت کر سکتا تمہارا بوجھ۔ شیراز نے کہا کہ جج نے یہی فیصلہ دیا ہے
जब तक मैं तुम्हें बच्चा ना लाके दूं, तुम्हारे साथ रहूंगा। शहरयार के दोस्त ने कुछ पैसे देकर 33 बोरी अनाज और एक दूध देने वाली गाय देकर शिराज से अपनी जान छुड़ाई। आखिर शिराज नौजवान के पास गया और कहा, आओ भाई, पुल पर चलो और वहाँ से छलांग लगाओ। नौजवान ने सोचा, अगर मैं इतनी ऊपर से कूदा तो खुद ही मर जाऊंगा। उसने भी शिराज को पैसे देकर 29 बोरी अनाज और एक बैल देकर राजी कर लिया। थोड़ी देर के बाद जज ने अपना आदमी शिराज के पास भेजा कि सोने की 3 डलियां लेकर उससे आ जाओ। शिराज ने रुमाल में से पत्थर निकाल कर दिखाया और कहा, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सोना कहाँ से आ गया? मैंने तो जज को रुमाल इसलिए दिखाया कि अगर तुमने मेरे खिलाफ फैसला दिया तो मैं तुम्हें इस पत्थर से मार दूंगा। जब उस आदमी ने जज को जाकर ये बात बताई तो जज ने सुकून का सांस लिया कि शुक्र मैं बच गया, वरना ये शिराज मुझे भी मार डालता। शिराज खुश खुश घर वापस आ गया और कहानी खत्म हुई।